الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجوها النجاة حين لا يجد الظالمون وليا ولا نصيرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، آپ نکاح و طلاق کے الفاظ بارہا سنتے ہوں گے. ان الفاظ کے معنی اور مفہوم بھی سمجھتے ہوں گے. نکاح کے ذریعے دو اجنبی مرد و عورت کو زوجیت کے مقدس رشتے میں جوڑ دیا جاتا ہے. طلاق کے ذریعے یہ رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. طلاق ہوتے ہی دونوں مرد و عورت پھر اجنبی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بیگانے ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں. اسلام میں نکاح مطلوب و مقصود ہے، طلاق مطلوب و مقصود نہیں. طلاق ایک ضرورت ہے، اگر ضرورت ہو اور شدید ضرورت ہو کہ اس کے بغیر کام نہ چلے تب طلاق دی جائے. طلاق سے پہلے بہت سے مراحل ہیں، سمجھانے بجھانے کے، صلح و صفائی کے. یہ سارے مراحل ختم ہو جائیں، ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، کوئی چارہ کوئی صورت طلاق کے سوا نہ ہو تب طلاق دی جائے. جب طلاق نہ ہونے سے میاں بیوی کی زندگی اجیرن ہو، بے سکون ہو، پریشان کن ہو، مصیبت میں گھری ہوئی ہو، تب اس مقدس رشتے کو ختم کر دیا جائے. یہ مجبوری کا درجہ ہوا، مطلوب اور مقصود نہیں ہوا. طلاق ہوتی ہے تو صرف ایک رشتہ ختم نہیں ہوتا، میاں بیوی ہی اجنبی نہیں ہو جاتے، دو خاندانوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، ناچاقی ہو جاتی ہے، محبت و بیگانگت کے رشتے اختلاف و شقاق میں بدل جاتے ہیں، قربتیں اور نزدیکیاں دشمنی اور دوری میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں بچھاتے تھے، ٹوٹ کر ملتے تھے، ایک دوسرے کو برا کہنے لگتے ہیں.
طلاق کیا ہوئی؟ زمین و آسمان بدل گئے، رونق محفل بدل گئی، رنگ مجلس تبدیل ہو گیا، وہ ماحول نہیں، وہ ہمدردیاں نہیں، وہ چاہت و اپنائیت کے جذبے نہیں، سب فنا ہو گئے، سب نے رخ موڑ لیا۔ غم ہے، صدمہ ہے، رنج و تکلیف کا عالم ہے، اداسی ہے، خاموشی ہے، تنہائی ہے، مستقبل کے اندیشے ہیں، سوچ کا سمندر ہے اور انسان اس میں غرق ہوا جا رہا ہے۔ طلاق کے یہ خوفناک نتائج آج آئے دن کا مشاہدہ ہیں، کون ہے جو اس کا انکار کر سکے؟ اسی لیے اسلام نے ضرورت کے وقت طلاق کو جائز تو کہا ہے، مگر جائز چیزوں میں اللہ کو سب سے مبغوض بھی یہی ہے، قابل نفرت بھی یہی ہے۔ عن ابن عمر رضی